أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. یہی وہ لوگ ہیں اولئک جزاؤہم، جزا ان کی یہ ہے ان علیہم. یہ طرز جو ہے نا اولئک جزاؤہم پہلے بیان کر کے اس میں زور دیا گیا ہے نمایاں کرنے کی خاطر. یہی وہ لوگ ہیں جن کی یہ جزا ہونی چاہیے. ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ، کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اور لوگوں کی بھی، اجمعین سب کے سب کی لعنت، ان سب کی لعنت. یہاں ناس سے شبہ پڑ سکتا ہے کہ سب لوگ تو لعنت نہیں ڈالا کرتے ہیں لوگوں پر. یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بعض دفعہ تو ان ناس سے مراد وہ لوگ جو قابل ذکر لوگ ہیں، صاحب ایمان لوگ ہیں، وہ مراد ہوتی ہے، اور باقی لوگ گویا کہ ہیں ہی نہیں. جیسا پہلے ایک جگہ فرمایا کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ، سب ایمان لے آئے ہیں. اس کے دونوں معنی بنتے تھے، ایک یہ کہ جو ان کا پہلے ذکر گزرا ہے وہ سب ایمان لے آئے ہیں، اور ایک یہ کہ وہ سب جو خدا کے نزدیک کچھ کہلانے کے مستحق ہیں وہ تمام تر لوگ ایمان لے آئے ہیں. یہاں بھی الناس سے اجمعین میں وہی معنی نظر آتا ہے کہ وہ لوگ جو خدا کے نزدیک انسان کہلانے کے مستحق ہیں وہ تمام تر ایمان لے آئے ہیں. یا وہاں ایمان ہے، یہاں یہ ان سب کی لعنت بھی خدا کی لعنت کے ساتھ شامل ہو جائے گی. تو ایک تو یہ بحث تھی کہ الناس سے اجمعین سے کیا مراد ہے، الناس سے کیا مراد ہے. دوسری بحث یہ ہے اجمعین سے ناس اجمعین مراد ہے یہ سب کے سب. تو میرے نزدیک بھی اور جہاں میں نے مطالعہ دوسرے ترجموں کا کیا ہے، اجمعین کا لفظ اللہ، ملائکہ اور ناس سب پر مشترک ہے. تو ان سب کی اکٹھی لعنت، ناس اجمعین الگ نہیں ہے آخر پہ، بلکہ یہ سب پر مشترک ہے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ کی لعنت ہو جائے تو بندوں کی لعنت کو ساتھ شامل کر کے خدا کی لعنت کو امپورٹنس تو نہیں دی جا سکتی. خدا کی اکیلے کی لعنت ہی کافی ہے. تو اجمعین کیوں فرمایا گیا ملائکہ اور الناس کو ساتھ شامل کر کے؟ مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو وہ ملائکہ ہوں یا انسان جو سچے دل سے اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ان کی تمام تر کیفیات خدا کی مرضی کے تابع ہو جاتی ہیں. اللہ لعنت ڈالتا ہے تو وہ لعنت ڈالتے ہیں، اللہ سلام بھیجتا ہے تو وہ سلام بھیجتے ہیں. تو ان کا ایک ہو جانا توحید کے تابع
اس کو بیان کرنے کی خاطر ان کا نام لے کر اجمعین فرمایا گیا ہے، ورنہ خدا تعالیٰ کی لعنت میں ان کی لعنت پڑے یا نہ پڑے، شامل ہو یا نہ ہو، کوئی حقیقت نہیں رکھتی اصل میں۔ تو اس پہلو سے بھی وحدت جو ہے خدا اور اس کے غلاموں کی، یہ مضمون ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، وہ یہی ہے بغض فی اللہ، جس پہ خدا لعنت ڈالتا ہے اس کے بندے بھی اس پر لعنت ڈالتے ہیں، اس سے پیار نہیں کرتے۔ اور یہ مضمون قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی کھلا ہوا ہے کہ خدا کے دشمنوں سے جو دوستی کرتا ہے وہ دراصل خدا کا ہوتا ہی نہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ خدا کے دشمنوں سے کوئی دوستی کر سکے جبکہ خدا کا سچا فرمانبردار ہو، اس سے محبت کرنے والا ہو۔ فاولئک کہ وہاں اجمعین خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یا رہنے والے ہیں۔ کس میں رہنے والے ہیں؟ لعنت میں، یعنی ان کی یہ لعنت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے۔ جن پر ایک دفعہ خدا کی لعنت پڑے اس پر اس سے فرشتوں اور بندوں کی لعنت بڑھتی چلی جاتی ہے، کبھی کم نہیں ہوئی۔ چنانچہ گزشتہ جتنے بھی ملعون فریقوں کا ذکر قرآن کریم میں ملتا ہے، تاریخ کے بڑھنے سے ان پر لعنت ڈالنے والوں کی تعداد کم نہیں ہوئی۔ تو خدا کی لعنت تو براہ راست ہمیں دکھائی نہیں دے رہی، نہ فرشتوں کی، لیکن جو تیسرا جز ہے یہ اس آیت کی سچائی کو اس طرح ثابت کرتا ہے۔ مثلا فرعون ہے، کبھی کوئی زمانہ ایسا نہیں آیا کہ بعض لوگوں نے توبہ کر لی ہو کہ اب ہم فرعون پہ لعنت نہیں ڈالیں گے، بلکہ ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی ہے۔ اور اسی طرح یہود پر جنہوں نے مغضوب قرار دیا ہے ان کی تعداد مسلسل بڑھی ہے اور اس میں کمی کہیں نہیں آئی۔ تو گزشتہ تاریخ سے ثابت ہوتا ہے کہ لوگوں کی جو لعنت ہے وہ ایک قسم کا تھرمومیٹر بن جاتی ہے، جس کو دیکھ کر ہم اس جاری مضمون کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں کہ قطعی طور پر یہ اسی طرح بات ہے۔ خالدین فیہا، اس لعنت سے پھر وہ نکل نہیں سکتے، ہمیشہ ان پر لعنت ڈالنے والے ڈالتے چلے جائیں گے اور ان میں کبھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور جہاں تک نتیجہ لعنت کا تعلق ہے عذاب کا، وہ ایک دوسرا مضمون ہے جو اس کے علاوہ ہے کہ لعنت سے مراد لعنت کا نتیجہ، یعنی خدا تعالیٰ کی ناراضگی جب عذاب کی صورت میں ان پر نازل ہوتی ہے تو اس حالت میں بھی وہ پڑے رہتے ہیں اور اس سے نکل نہیں سکتے، الا ماشاء اللہ، سوائے اس کے کہ جب اور جس کو اللہ چاہے۔ اللہ کے ساتھ میں نے اللہ ماشاء اللہ ویسے ہی کہا تھا، لیکن آگے بھی اللہ ہی لکھا ہوا ہے، الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی۔ اس سے پتہ چلا کہ اجمعین سے مراد 100% تمام تر لوگ نہیں ہیں، بلکہ وہی ہیں جو خدا کے نزدیک الناس کہلانے کے مستحق ہیں، اور باقی جو لوگ ہیں ان کا رستہ بند نہیں ہے، وہ جب چاہیں اس گروہ سے نکل کر اس گروہ میں داخل ہوتے چلے جائیں جو توبہ کے رستے سے داخل ہو سکتے ہیں۔ الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی۔ توبہ سے پہلے تو ان پر لعنت تھی بہرحال، لیکن توبہ کے بعد لعنت نہیں، ایک یہ معنی بنتا ہے، یعنی لعنت جن پر پڑ رہی ہے جنہوں نے انکار کیا، وہ جو اس مثال کے نیچے ہیں جو پہلے بیان ہو چکی ہے، ان پر لعنت تھی کہ نہیں۔ اللہ کا تو علم ہے کہ وہ کب توبہ کریں گے، ہمیں تو کوئی علم نہیں، ہم تو ان پر لعنت ڈال ہی دیتے ہیں خدا کی مرضی کے تابع۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی وہ سارے جو اس لعنت کے تابع آنے چاہیے تھے ان پر لعنتیں پڑتی تھیں، لیکن بھاری اکثریت ان میں سے پھر نکل کے اسلام میں داخل ہو گئی۔ تو لعنت ڈالنے کے مضمون میں تو سب برابر ہیں، لعنت کا اجرا کرنے کا فیصلہ صرف خدا کرے گا، اور خدا کا فیصلہ یہ ہے کہ جو ان میں سے توبہ کریں گے ان کے اوپر میں لعنت کا مضمون جاری نہیں کروں گا۔ لعنت پڑھنے کے باوجود، لعنت ڈالنے کے باوجود، لعنت نتیجہ خیز تب ہوگی جب خدا چاہے گا
اور جن کی توبہ کو قبول کر لے گا ان کے حق میں لعنت کا بد اثر جاری نہیں فرمائے گا. یہ صحیح کی اچھا میں پڑھتا ہوں خالدینہ کے بعد. ہاں وہ لا یخفف عنہم العذاب، یہ جو خالدینہ اس میں ہوں گے ان پر عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا. یہ مضمون میں بغیر اس کے حوالے کے بیان کر چکا ہوں. تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے، لعنت ڈلنے والے اور ہوتے چلے جاتے ہیں، اس پہ کمی نہیں آتی. اس دنیا میں بھی یہ ہے اور آخرت کے عذاب میں بھی. دوسری جگہ بھی جہنم کے ذکر میں ملتا ہے کہ وہ کم نہیں کیا جائے گا. یعنی کوئی ایسا عذاب خدا کی طرف سے ویسے بھی کم نہیں کیا جائے گا اور عادت پڑنے کے نتیجے میں بھی کم نہیں ہوگا. قرآن کریم آتا ہے ان کی جلدیں بدل دی جائیں گی. تو یہ خفف کا مضمون ہر طرح سے صادق آتا ہے کہ جب خدا کی طرف سے عذاب ہو تو کوئی عادت اس کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی. کوئی اور ایسی چیز خدا تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے کہ وہ زخم تازہ ہو جاتے ہیں اور پھر سر نو و عذاب میں مبتلا رہتے ہیں. وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے. ایک دفعہ جب عذاب شروع ہو جائے پھر مہلت نہیں ہے، لیکن لعنت ڈالنے کے باوجود مہلت مل سکتی ہے اگر توبہ کر لیں. یہ مضمون اس طرح پھر مکمل ہوتا ہے. مہلت نہ ہونے کا مضمون لعنت سے شروع نہیں ہوتا بلکہ عذاب سے شروع ہوتا ہے. اس سے پہلے جو حالت ہے اس کو استثناء ہے. الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی، من بعد ذالک، ایسے بد اعمال کے بعد، وہ اصلحوا، اور اپنی اصلاح کی. ان اللہ غفور الرحیم، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. جن پر عذاب نازل ہو جائے وہ سب اس میں شامل نہیں ہیں. قطعی طور پر قرآن سے ثابت ہے کہ جب پکڑ آ جاتی ہے پھر کوئی توبہ نہیں ہے. توبہ ان کے لیے ہے جو پکڑ سے پہلے پہلے توبہ کر لیں. ان الذین کفروا بعد ایمانہم، ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے انکار کیا، لعنتیں پڑیں، لیکن پھر توبہ کی توفیق مل گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. ایک وہ ہیں جو ایمان لے آئے تھے جن پر لعنتیں نہیں پڑیں، مگر اس کے باوجود اگر وہ بھی کفر کریں گے تو وہ بھی خدا کے نزدیک مغضوب بن جائیں گے. دونوں طرف کا انصاف کا معاملہ پیش کیا جا رہا ہے. تو مایا ان الذین کفروا بعد ایمانہم، وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد پھر کفر اختیار کر رہے ہیں. ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ کفر میں بڑھ جائیں، کم ہونے کی بجائے یا توبہ کرنے کی بجائے آگے بڑھتے چلے جائیں. لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. بس توبہ قبول کرنے کا جو مضمون ہے اس میں سے یہ اس فریق کو مستثنا قرار دے دیا ہے. توبہ ان کی جن کو پہلے ایمان نصیب ہی نہیں ہوا تھا، سمجھتے ہی نہیں تھے، پھر خیال آیا اور استغفار کی اور توبہ کی. جو لوگ ایمان لے آئے، اچھا بھلا صداقت کو پہچان گئے، پھر انہوں نے انکار کر دیا، ان کی توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ وہ آگے بڑھ جائیں. چنانچہ بعض مرتدین ایسے ہم نے دیکھے ہیں جو ارتداد کرنے کے باوجود شرارت میں آگے نہیں بڑھتے. بسا اوقات ان میں سے لوگ واپس آ جاتے ہیں. ابھی اسی دور میں کثرت سے یہ واقعات ہو رہے ہیں کہ وہ لوگ جو الگ ہو گئے، خاموشی سے کوئی شرارت نہیں کی، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرما رہا ہے، وہ توبہ کر رہے ہیں، خط لکھ رہے ہیں کہ ہمیں تو اب دوبارہ داخل کریں، ہمیں پہلے پتہ ہی نہیں تھا، غلطی ہو گئی. لیکن جو شرارت شروع کر دیں وہ واپس نہیں آتے. وہ اگر واپس آنا بھی چاہیں تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے میں ان کی توبہ قبول نہیں کروں گا. اور بعض ایسے شریر لوگ ہوتے ہیں جو بار بار شرارت کر چکے ہوتے ہیں، جب وہ مجھے لکھتے ہیں ہمیں معاف کر دیا جائے تو میں ان کو کہتا ہوں مجھے کوئی شرح سزا نہیں آپ کو واپس لینے میں. وہ مجھ سے پھر بحثیں کرتے ہیں کہ توبہ اللہ قبول کرتا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ فرما چکا ہے ایسے لوگوں کے متعلق. ایسے لوگ جو ارتداد کریں پھر شرارت میں بڑھ جائیں، خدا ان کی توبہ قبول نہیں کرتا. تو میں ان سے کہتا ہوں پھر خدا سے توبہ کرو. میں تو جہاں تک جب تک یہ سمجھوں گا کہ آپ کے دل شرارت سے پاک نہیں ہیں
اس وقت تک میں آپ کی توبہ نہیں مان سکتا. اگر آپ کے خیال میں اللہ مانتا ہے تو کریں پھر اللہ سے دعا، مگر قرآن کہتا ہے کہ اللہ بھی نہیں مانے گا. اگر قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ مانے گا تو میں کون تھا جو انکار کر سکتا. تو یہ میں ضمناً سمجھا رہا ہوں آپ کو. بعض دفعہ لوگ اعتراض کرتے ہیں تو ان کو تو سمجھا دیا جاتا ہے، مگر دوسرے لوگوں میں باتیں کرتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوگا. ان کو یہ میں بتا رہا ہوں کہ ارتداد کے بعد شرارت میں آگے بڑھتے چلے جانے والے لوگ اگر توبہ کریں گے بھی تو اس آیت کے تابع ہم ان کی توبہ قبول نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ کہتا ہے میں نہیں کروں گا، اور واضح طور پر ان کی مثال دی ہے. سوائے اس کے کہ اللہ قبول کر لے اس کا ہمیں علم نہیں. اگر وہ قبول کرے گا تو ایسے نمایاں حالات پیدا کر دے گا، ایسی پاک تبدیلیاں ان کے اندر دکھائی دیں گی کہ پھر ہم بھی مجبور ہوں گے ان کی توبہ کو تسلیم کرنے پر. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور یہی لوگ ہیں جو بہت گمراہ ہیں. ان الذین کفروا، بہت کے معنی یعنی لفظ اس میں شامل تو نہیں، مگر ضال کا لفظ عموماً بہت گمراہوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور اس حالت میں مر گئے، وہم کفار کہ وہ کافر تھے. فلن یقبل من احدہم، اب توبہ کا وقت تو گزر گیا ہے. آگے ہے لن یقبل من احدہم مل الارض، زمین کے برابر بھی ان سے سونا قبول نہیں کیا جائے گا، لو افتدی بہ، اگر وہ فدیہ کے طور پر دیں. اب سوال یہ ہے کہ فدیہ کے طور پر وہ کیا دے سکیں گے جبکہ امیر ترین آدمی بھی دنیا کا وہ بھی ایک ذرے کا بھی مالک نہیں ہوگا اس وقت. اس لیے اس ظاہری تضاد کا کیا معنی ہے، حل کیا ہے اس کا؟ قیامت کے بعد، مرنے کے بعد تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مالک یوم الدین ہے. لا تملک نفس کیا ہے وہ؟ ہاں، لا تملک نفس لنفس شیئا، آگے والامر یومئذ للہ. ٹھیک ہے، کوئی جان کسی اور جان کے لیے ایک ذرے کی بھی مالک نہیں ہوگی، نہ اپنے لیے نہ کسی کے لیے. ان کو یہ کہنا ہے کہ اگر وہ زمین برابر سونا بھی دے دیں تو ان کی بخشش نہیں ہوگی. کیا مطلب ہے؟ لو افتدی بہ کا میں یہ ترجمہ کرتا ہوں کہ اگر وہ فدیہ دے سکتے، اگر زمین برابر بھی فدیہ دے سکتے سونا، تب بھی ان کی توبہ قبول نہ ہوتی. لا میں یہ حسرت کا معنی پایا جاتا ہے، جو یہ درست نہیں ہے کہ یہ مطلب اگر وہ دیں تو قبول نہیں کریں گے. اگر وہ دے سکتے یا دے دیتے تب بھی قبول نہ ہوتا. مگر اس کے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں مغفرت کے لیے خدا کے حضور، خدا کی خاطر مالی قربانی کرنا مغفرت کا موجب بن سکتا ہے. یہ سلسلہ مرنے کے بعد بند ہوگا، اس سے پہلے بند نہیں ہے. تو وہ جو کہتے ہیں مالی قربانی پہ کیوں زور ہے، اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ بہت سے گناہوں کی بخشش بہت سی کمزوریوں اور غفلتوں کی تلافی کا موجب بن جاتا ہے. مالی قربانی تلافی کا موجب بن جاتی ہے. اولئک لہم عذاب علیم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے. وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. نہ وہ اپنی کسی قربانی سے کوشش اہلیت ہی نہیں ہوگی، مگر اگر کر بھی سکتے تو وہ قبول نہیں ہونی تھی، وقت گزر چکا ہے. اور مددگار بھی کوئی ان کا نہیں ہو سکتا. اس میں شفاعت کے معنی بھی شامل ہیں ناصرین میں. ایسے موقع پر شفاعت کے ذریعے جو مدد ہو سکتی ہے وہ بھی ان کو مہیا نہیں ہوگی. اب یہ آگے اگلا رکوع شروع ہوتا، اس کی تلاوت تو نہیں کی شاید.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين فكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تتفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکو گے یہاں تک کہ تنفقو تم خرچ کرو مما تحبون اس میں سے جو جس سے تم محبت کرتے ہو
یعنی خدا کی خاطر کوئی مالی قربانی قبول نہیں ہو سکتی جب تم اس وقت اسے پیش کرو جب تم اس سے محبت کرتے ہو۔ اس مضمون کا پہلے رکوع کی آخری آیت سے گہرا تعلق ہے، جس میں ذہباً ولو افتدیٰ بہ کا ذکر تھا کہ تم قیامت کے دن اگر تم کچھ پیش کرو گے ملء الارض بھی تو قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس وقت اگر ہو بھی تو اس کی ویلیو کوئی نہیں ہے۔ قیامت کے دن اس روپے سے تم قیامت کے بعد کچھ بھی نہیں خرید سکتے۔ تو جو زائد چیز ہے جس کی ایک ذرہ کی بھی قدر تمہارے دل میں نہ ہو، وہ مالی قربانی نیکی کے طور پر شمار ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ جو فیصلے فرماتا ہے وہ بظاہر جبری فیصلے دکھائی دیتے ہیں بعضوں، لیکن ان کے اندر گہری حکمتیں ہوتی ہیں، اور اس فلسفے کو قرآن خود کھول بھی دیتا ہے۔ تو ایک تو تعلق کے سلسلے میں یاد رکھیں، یہ جو تعریف فرما دی گئی اس نے پہلے فیصلے پر بھی روشنی ڈال دی کہ قیامت کے دن اس لیے کوئی مالی قربانی قبول نہیں ہونی چاہیے کہ اگر کچھ ہو بھی کسی کے پاس تو اس سے ایک ذرے کا بھی پیار نہیں ہو سکتا، کیونکہ بےمانی اور بے قیمت چیز ہے۔ تو زائد چیز کو گلے سے پھینک دینا نیکی شماری نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ کیوں قبول کرے گا اللہ تعالیٰ؟ اور اس دنیا میں جو قبول ہوگا، میں نے کہا تھا اس طرف بھی اشارہ ہے، اب اس کا ذکر مل گیا، یعنی ثابت ہوا کہ وہ بات درست تھی کہ توجہ یہ دلائی گئی ہے کہ اس دنیا میں قربانیاں کر لو وہ قبول ہوں گی، لیکن یہ یاد رکھنا کہ اس دنیا میں بھی وہی قربانی قبول ہوگی جس سے تمہیں محبت ہو، جس سے پیار ہو۔ اگر زائد چیز گلے سے اتار کے پھینکو گے تو وہ قبول نہیں ہوگی، یعنی قیامت والا مضمون آ جائے گا اس پہ، اور گویا اسی دنیا میں تم مر چکے ہو اور اپنی قربانیوں سے محروم ہو گئے ہو۔ ایسے لوگ جو گلے سڑے کپڑے گلے سے اتار کے پھینکتے ہیں، یا کھانے جب ان کو پھپھوندی لگ چکی ہو اس وقت بھیجتے ہیں کسی کو، وہ لوگ جو ہیں وہ ایسے ہیں جیسے مرنے کے بعد سونا زمین بھر کے سونا پیش کر رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ بھی اللہ کے حضور قبول کے لائق نہیں ہے۔ جب کچھ پیار موجود ہے ابھی اپنی چیز کے ساتھ، جب وہ استعمال کی جا سکتی ہے، خوشی سے اس کو کھایا جا سکتا ہے، فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس وقت دو تو وہ نیکی میں شمار ہوگا، ورنہ نیکی نہیں۔ ایک عام مصیبت سے مصیبت گلے سے اتاری ہے تم نے، اس پہ کسی پر احسان نہیں، اور کوئی جزا اس پر مترتب نہیں ہو سکتی۔ اور پھر یہ بھی بیان فرما دیا اس آیت میں کہ ریا کی خاطر نہ کرنا۔ اگر ریا کی خاطر کرو گے تو وہ بھی مقبول نہیں ہوگی، کیونکہ آگے فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ تم کچھ بھی خرچ کرو اللہ کو علم ہے، بس اگر جس کی خاطر کی جا رہی ہے اس کے علم میں بات موجود ہے تو دوسرے کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ بعض لوگ شادیوں کے تحفے دیتے ہیں تو جس کو دیتے ہیں وہ تو خوش ہو گئی، دوسروں کو بھی دکھاتے ہیں ساتھ۔ پاکستان میں پنجاب میں تو بہت ہی رواج ہے، بلکہ ہمارے ذمہ داروں میں تو باقاعدہ اعلان ہوتے ہیں، اور بعض لوگ بڑے اہتمام سے بڑے میں سجا کر پیش کرتے ہیں تاکہ جس کو دیا جا رہا ہے اس کی نظر میں نہ آئے بلکہ دوسروں سب کی نظر میں آ جائے، اور بعض لوگ بڑے انکسار سے چھپا کر پیش کرتے ہیں تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ یہی عادتیں خدا کے تعلق میں بھی اسی طرح رنگ دکھاتی ہیں۔ اگر انسان کے انسان سے تعلقات درست نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ کے تعلقات میں بھی رکھنا پڑ جاتا ہے، اور وہی کثافتیں ان میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے انسانی لحاظ سے اپنی قربانی کو اعلیٰ قدر تک پہنچائیں، اور ایسے انسان جو زیادہ نفیس مزاج کے ہوں وہی اللہ کو پسند ہیں، اور فرما رہا ہے کہ ہم نظر رکھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے دنیا کو بتانے کی۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ دوسری جگہ بتانے کے مضمون کو دکھاوے سے الگ کر کے بھی پیش فرماتا ہے۔ وہ دنیا کو دکھانے کی خاطر نہیں بلکہ اور مضامین ہیں، قومی ترقی کی خاطر، قومی تحریک کی خاطر۔ بعض دفعہ
قربانی بغیر چھپائے پیش کرنی پڑتی ہے تاکہ سب کے علم میں ہو اور لوگوں میں تحریک پر فاستبقوا الخیرات کا مضمون چلے. اور بعض دفعہ لوگ خفیہ ہی پیش کرتے ہیں، ہمیں بتانا پڑتا ہے. اس وجہ سے نہیں کہ ان کے نفس کی ریا کو طاقت نصیب ہو، انانیت کو طاقت ملے، اس لیے کہ ان کا کام تو مقبول ہو گیا، انہوں نے مخفی قربانی پیش کر دی. اب اس سے زائد فائدہ کیوں نہ اٹھایا جائے اور لوگوں کے دلوں میں تحریک کیوں نہ پیدا کی جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تبدوا الصدقات فنعم ہی، اگر تم صدقات کو ظاہر بھی کر دو تو یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اگر تم چھپا کے پیش کرو اس کا ایک الگ مرتبہ ہے. مگر نعمہ حیا کا مضمون ان صدقات پر ہے جو ظاہر تو کیے گئے ہیں مگر ریا کی نیت سے نہیں. بعض دفعہ ایک انسان ہر وقت یہ اہتمام کر ہی نہیں سکتا کہ چھپا کے کرے، بڑی مصیبت ہے چھپانا. اس لیے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، لوگوں کے علم میں کو فرق نہیں پڑتا، جانوروں کے علم میں چیز آ جائے کیا فرق پڑتا ہے. تو یہ نیت نہیں ہوتی ان کی. آسانی کے ساتھ جس طریقے پہ نارمل طریقے پہ انسان پیش کر دیتے ہیں. اللہ کے علم میں ہے کہ ان میں ریا ہے کہ نہیں. جن میں ریا نہ ہو بلکہ اور مسالے کی خاطر وہ کھلم کھلا دے دیں تو کوئی گناہ نہیں ہے. اور نعمہ کا لفظ کا مطلب ہے بہت عمدہ بات ہے، یہ بھی کوئی حرج نہیں. اس لیے یہ جو مضمون میں بیان کر رہا ہوں اس میں اس استثناء کو سامنے رکھنا چاہیے اور ہر کھلم کھلا دینے والے پر ریا کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا تھا اور خدا فیصلہ دل کے مطابق کرے گا. آگے ہے کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، تمام کھانے بنی اسرائیل پر حلال کر دیے گئے تھے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، اس سے پہلے کہ یہاں الا سوائے ان کھانوں کے جو اسرائیل یعنی حضرت یعقوب نے خود اپنے اوپر آپ حرام کیے تھے تورات کے نزول سے پہلے. قل فاتوا بالتوراۃ فتلوہا، تو کہہ دے کہ تورات لے آؤ، اسے پڑھ کر سناؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی ہمیں جھٹلانے میں سچے ہو، یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہو کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو خدا نے علم نہیں دیا بلکہ اپنی طرف سے باتیں بناتا ہے، تو یہ جو اعلان ہے حیرت انگیز جس پر ایک عام انسان کے علم کی رسائی ہو ہی نہیں سکتی، بڑا بھاری ایک دعویٰ کیا گیا ہے. یہ اگر غلط ہے تو تورات اٹھا لاؤ، ثابت کر دو کہ غلط ہے. یہ وہ مضمون ہے جس پر میں دنیا بھر میں جو احمدی ہیں ان کو ریسرچ کی دعوت دیتا ہوں. بہت ہی دلچسپ امکانات اس سے پیدا ہوتے ہیں. ایک یہ کہ اسرائیل نے اپنے نفس پر جو کچھ حرام کیا تھا، کیا اس حرام کرنے کے دوران تورات کا آغاز اسرائیل سے شروع ہو چکا تھا؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے من قبل میں بتاتا ہوں ان تنزل التورات، پہلے اس کے کہ تورات نازل کی گئی، جو کچھ اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا اس کے سوا تورات کے نزول سے پہلے اور کچھ حرام نہیں تھا. تو یہ ریسرچ کرنی پڑے گی کہ حضرت یعقوب کے زمانے میں کون کون سی چیزیں بطور حرام معروف تھی اس زمانے میں، آپ کی اولاد کن چیزوں سے پرہیز کرتی تھی، کن سے نہیں کرتی تھی، اور کیا اس دوران انہوں نے کچھ اور بھی چیزیں اللہ کی طرف منسوب کر کے حرام قرار دیں یا نہیں قرار دیں. ایک یہ مسئلہ ہے. دوسرے یہ پتہ چل گیا کہ تورات لازماً حضرت یعقوب کے زمانے میں کم سے کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابتدائی دور میں نازل نہیں ہوئی تھی. اور یہود کا یہ دعویٰ کہ ابراہیم بھی یہودی ہیں وہ قطعاً غلط ثابت ہو گیا. ان کے پوتے کے زمانے میں بھی امکان ہے کہ نازل ہوئی ہو، شروع ہو گئی ہو، لیکن ضروری نہیں ہے.
اس کا ایک اور ترجمہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے زمانے تک، یہ ترجمہ ممکن ہے، حضرت موسیٰ کے زمانے تک یا اس زمانے تک جو موسیٰ سے پہلے تورات شروع ہو چکی تھی، یہ وہ حرمت کے مسائل بین ہی اسی طرح رہے، اور حضرت یعقوب نے جو اپنے اوپر حرام کیا تھا اس کے سوا کچھ بھی ان پر حرام قرار نہیں دیا گیا۔ تو یہ بھی ایک تحقیق طلب معاملہ ہے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم نے کہیں بھی حضرت موسیٰ کے اوپر تورات نازل ہونے کا ذکر نہیں فرمایا۔ انجیل کا حضرت عیسیٰ پہ ذکر کرتا ہے، حضرت داؤد سے زبور منسوب فرماتا ہے، مگر تورات کے نزول کا ذکر حضرت موسیٰ کے ساتھ نہیں کرتا۔ یہ کوئی بھول چوک کا تو سوال ہی نہیں ویسے ہی، مگر بڑی پرحکمت خاموشی ہے۔ اسی سلسلے میں نے یہ بیان کیا تھا کہ جو الواح حضرت موسیٰ کو دی گئی تھیں پہاڑ میں بلا کر، وہ بعید نہیں کہ تورات کے نسخے اس پر لکھے ہوں، کچھ جو مدفون کیے گئے ہوں غاروں میں، مگر وہ کون تھے پہلے جن پر تورات نازل ہوئی، کس حد تک ہوئی، اس کا کھوج لگانا صرف بائبل کی روح سے ممکن نہیں ہوگا۔ اشارے ہو سکتے ملیں، ہو سکتا ہے ان پر اتنی مٹی ڈال دی گئی ہو وقت لوگوں کی طرف سے کہ پتہ نہ لگے۔ اس لیے پرانے جو کھدائیاں جہاں جہاں ہوتی ہیں جن شہروں میں، وہاں سے جو سلیں نکلتی ہیں ان میں ہو سکتا ہے کچھ سلیں حضرت موسیٰ کی نکلائیں جو حضرت موسیٰ کو عطا کی گئی تھیں، اور ہو سکتا ہے قرآن کریم میں جو انبیاء کی آل کے تبرکات کا ذکر ملتا ہے۔ کیا ہے وہ آیت پوری جس کو تابوت میں لیے پھرتے تھے؟ بقیہ تم آگے پورا پڑھیں نا، وہ آل موسیٰ و ہارون ہے، اس میں وہ نہیں ہو سکتا۔ پہلے کی بات میں کر رہا ہوں، اس لیے قرآن کریم پر بھی اس نظر سے غور کرنا کہ اس سے پہلے کے کی تعلیمات میں کوئی ذکر ملتا ہے۔ مثلا حضرت ابراہیم کے لیے تورات نہیں آئی، صحف ابراہیم و موسیٰ آیا ہے۔ موسیٰ کے ساتھ تورات کا ذکر نہیں ملتا، کتاب کا ذکر ملتا ہے، اور الواح کا ملتا ہے جس پہ لکھی لکھائی تعلیم تھی جو الہام نہیں ہوئی تھی آپ پر۔ اس لیے ظاہر ہے کہ اس سے پہلے لکھی ہوئی موجود تھی، اور یہ خیال کہ خدا تعالیٰ نے لوح پہ لکھ کر پیش کیا ہو، اس کو قرآن قبول نہیں کرتا، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا گیا کہ آسمان پر چڑھو اور لکھی لکھائی کتاب لاؤ، تو اس سارے مضمون کو جھٹایا ہے۔ فرمایا ہے قل حل سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا۔ اگر موسیٰ بھی بشر رسول تھے تو ان پر لکھی لکھائی سلیں کس طرح آسمان سے اترتی تھیں پھر؟ بس اس لحاظ سے یہ تحقیق طلب معاملہ ہے۔ صرف یہاں کا ریسرچ گروپ نہیں، دنیا بھر میں احمدی جن کو بھی تحقیق کی توفیق ہو وہ یہ تحقیق کریں کہ حضرت یہاں سے شروع ہوگی بات، حضرت یعقوب نے کیا کیا چیزیں اپنے اوپر حرام کی تھیں، ان کی زندگی ہی میں کیا تورات کے نزول کا آغاز ہو گیا تھا، اور کچھ زائد باتیں اس کے علاوہ جو انہوں نے خود حرام کی تھی اس میں شامل کر دی گئی کہ نہیں، اور کیا ان سب باتوں کو جو انہوں نے اپنے اوپر حرام کی تھیں تورات میں شامل فرمایا گیا کہ نہیں، کیونکہ انبیاء کو بذات خود حرام قرار دینے کا حق نہیں جب تک خدا تعالیٰ سے تصدیق نہ ملے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعض ازواج کی رضا کی خاطر کہتے ہیں شہد تھا یا جو بھی تھا، کچھ کھانا پینا اپنے اوپر بند فرما لیا کہ اس کی بعضوں کو اچھی خوشبو بھی بعض حمق محسوس ہوتی ہے، یعنی اچھی نہیں لگتی، تو آپ نے کہا اچھا میں نہیں کھاؤں گا، لیکن خدا تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ ہم نے کہا حلال بھی اللہ ہی کرے گا، حرام بھی اللہ ہی کرے گا، تو حضرت یعقوب کو پھر کیسے حق مل گیا تھا؟ معلوم ہوتا ہے اس بارے میں کوئی واضح تعلیم تھی نہیں، جو ناپسند چیزیں تھیں اپنے طبی ذوق سے ان کو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر دیا۔ اس میں سے کتنے کی تائید خدا کی طرف سے مل گئی اور انہیں تورات میں شامل کر لیا گیا۔ اگر وہ ساری چیزیں تورات میں شامل کر لی گئی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یعقوب
کہ جو نفس کا فیصلہ تھا الہی تعلیم کے بغیر، وہ بھی الہی تعلیم کے مزاج کے مطابق تھا، اس میں حکمتیں تھیں، لیکن تحقیق طلب ہے آیا پورا حرام قرار دیا بھی گیا کہ نہیں، مزید اضافے کب ہوئے اور کیا کیا تھے. تو یہود کے یا اہل کتاب کے حرام حلال سے متعلق عمومی تحقیق، خصوصیت سے اس نقطہ نظر سے، اور اس میں تورات کے نزول کی تحقیق بھی شامل کر لی جائے. قل فاتو بالتورات فتلوہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تورات میں لازماً ظاہری یا مخفی ایسی شہادتیں ضرور مل جائیں گی جن سے اس بات کی سچائی ثابت ہو کہ جب تورات کا نزول ہوا ہے اس سے پہلے اسرائیل کے محرمات کے سوا اور کوئی محرمات کا ذکر نہیں ملتا. ان کا شراب پینا بھی، سور کھانا بھی، ہر اس قسم کی چیزیں اگر اسرائیل نے اپنے اوپر حرام نہیں کی تھی تو وہ محرمات میں داخل نہیں تھی. فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون، اس واضح اعلان کے بعد، اس کے باوجود، بعض من بعد کا مطلب ہوتا ہے باوجود اس کے معنوں میں آتا ہے. اس واضح اعلان کے باوجود اگر پھر بھی کوئی خدا تعالیٰ پر افترا باندھے گا اور اس کی طرف وہ باتیں منسوب فرمائے گا جو اللہ تعالیٰ نے نہ کہی ہوں، تو ان کے متعلق فتویٰ ہے فاولئک هم الظالمون، بس یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہوں گے. من بعد ذالکہ سے مراد ہے یہ جو پہلے واقعہ گزرا ہے اللہ تعالیٰ کا بیان. اللہ تعالیٰ کی اس تصریح کے باوجود پھر بھی اگر کوئی خدا کی طرف اس کے سوا بات منسوب کرے گا تو یہی وہ لوگ ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں. قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، تو کہہ دے کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے. فاتبعوا، پس پیروی کرو، ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم حنیف کے دین کی پیروی کرو. اب یہاں تورات کی پیروی کا حکم نہیں ہے، ذکر تورات کا گزرا ہے، اسرائیل کا گزرا ہے، لیکن جہاں پیروی کا ذکر ہے وہاں ابراہیم کی ملت کی پیروی. اصل میں ملت سے مراد یہاں حضرت ابراہیم کا دستور، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج اور آپ سے تعلق باللہ کے انداز مراد ہیں. ان کی پیروی کرو، کیونکہ لفظ حنیف نے اس بات پر روشنی ڈال دی ہے. وہ ہمیشہ خدا کی طرف جھکا رہتا تھا. اصل مذہب کی روح یہ ہے کہ ابراہیمی انداز کو اختیار کیا جائے، جو یہ تھا کہ جو کچھ بھی ہو، جو بھی تشریح تفصیل ہو، ایک بات میں فرق نہ آئے کہ جھکاؤ ہمیشہ اللہ کی جانب رہے. اس بات کی پیروی کرو، لیکن شریعت مراد نہیں ہے. صحف ابراہیمہ و موسیٰ کا جہاں تک تعلق ہے وہ قرآن کریم میں موجود ہیں پہلے ہی. وہ صحف ابراہیمہ و موسیٰ جن میں سے بعض تعلیمات کو باقی رکھنا تھا وہ قرآن کریم میں موجود ہو گئے ہیں، اس لیے اس سے زائد کسی ابراہیم کی شریعت کی پیروی کا کوئی حکم نہیں. انداز ابراہیمی، ابراہیم کا تعلق باللہ، یہ وہ چیزیں ہیں اور خصوصیت کے ساتھ خدا کی طرف جھکاؤ جن کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے. آگے فرمایا وما کان من المشرکین، وہ کسی قیمت پہ بھی مشرک نہیں تھا. جو کچھ بھی تھا، جو خدا کی طرف ہمیشہ جھکا رہے وہ مشرک ہو ہی نہیں سکتا. اور مزید تاکید کے خاطر یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اس میں شرک کا کوئی شائبہ نہیں تھا، بس توحید ابراہیمی ہے جسے تقلید کے لائق قرار دیا گیا ہے. ان اول بیت وضع للناس الذی ببکہ، یقیناً پہلا گھر وضع للناس، وضع کہتے ہیں بنانے کو، وضع جو بنایا گیا ہو، للناس لوگوں کی خاطر، للذی ببکہ وہ
ہے جو بکہ میں موجود ہے، مبارکن، وہ برکت دیا گیا ہے، وہ ہدن اور ہدایت ہے للعالمین، تمام جہانوں کے لیے۔ اس میں دو باتیں قابل توجہ ہیں خصوصیت سے، کہ خانہ کعبہ کو اولا بیتن قرار دیا گیا ہے، اور اتنا پرانا ہے کہ اس زمانے میں لفظ مکہ مستعمل ہی نہیں تھا، بلکہ بکہ کہا جاتا تھا اس کو، اور یہ ثابت ہے کہ پرانے زمانوں میں اس کو مکے کو بکہ ہی کہا جاتا تھا۔ اب یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے، کب شروع ہوا ہے مکے کا نام؟ پہلی دفعہ جب مکے کا نام ثابت ہو جائے کہ عربوں میں مستعمل ہے، تو خانہ کعبہ اس سے پہلے کا بنا ہوا ہے، بکہ کے زمانے کا، اور حضرت ابراہیم سے پہلے کا تھا، اور وہ پہلا گھر تھا جس کے متعلق قرآن کریم یہ نہیں فرماتا کہ وضع لعبادت اللہ ہے، اللہ کی عبادت کی خاطر بنایا گیا، انسانوں کے فائدے کے لیے بنایا گیا، اور تمام بنی نوع انسان کے فوائد کی خاطر بنایا گیا۔ اور عجیب بات ہے کہ اس ذکر میں کہ پہلا گھر تھا، لفظ عبادت محذوف ہے، یہ مطلب نہیں کہ عبادت کی خاطر نہیں بنایا گیا تھا، اس کو یہاں اس موقع پر ثانوی حیثیت دی ہے، اور اس کی عالمی حیثیت اور عالمی فیضان رسانی کا ذکر زیادہ نمایاں طور پر فرمایا گیا ہے، کہ وہ گھر تو لوگوں کو بانٹنے اور پھاڑنے کی خاطر نہیں بنایا گیا تھا، بلکہ تمام بنی نوع انسان کو ایک ہاتھ پر اکٹھا کرنے کی خاطر بنایا گیا تھا۔ دوسرا اس میں ناس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ بنایا گیا تھا اس وقت لوگ مذاہب میں ابھی تفریق نہیں ہوئے تھے، تو الناس تھے، بحیثیت اجتماعی انسانیت کے وہ ایک وحدت تھے، اور تفریقیں بعد میں آئی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ پہلے جب مذاہب کی تفریق ابھی شروع نہیں ہوئی تھی، اس وقت یہ خانہ کعبہ بنا دیا گیا تھا، اور یہ بھی اشارہ اس میں ملتا ہے کہ چونکہ یہ تمام بنی نوع انسان کی خاطر بنایا گیا تھا بلا تفریق، اس لیے جب تک یہ اس مقصد کی طرف لوٹ نہ جائے اس وقت تک یہ جد و جہد جاری رہے گی دنیا میں، اور رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پھر یہ تمام الناس کا گھر دوبارہ بنے گا۔ لیکن عبادت کا جو ذکر ہے وہ آگے لفظ ہدن میں داخل ہے۔ اول یہ مبارکن، اسے برکت بخشی گئی ہے، یہ مبارک نہیں ہے بلکہ مبارک کیا گیا ہے، جس سے پتہ چلا کہ یہ اللہ کے تعلق سے برکت پاتا ہے۔ تو جہاں مبارکن کا مضمون ہو وہاں تعلق باللہ کا مضمون اور اللہ کی عنایات کا مضمون شروع ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے ہدل للناس ہے۔ یہ آیت ہے میں دیکھ لوں، مبارکم و ہدل للعالمین، وہی الناس والی بات، آغاز میں بھی تمام عالمین کے لیے یہ ہدایت کا موجب تھا، اس لیے اللہ کی خاطر بنائے جانے کا مضمون یا عبادت کی خاطر بنائے جانے کا مضمون لفظ ہدایت سے پتہ چلا، اور تمام کا کعبہ یہی تھا، یوں بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہدل للعالمین، تمام جہانوں تمام انسانوں کے لیے یہی مرکز ہدایت تھا، اس زمانے میں اور کوئی مرکز ہدایت نہیں تھا، اور جتنے بھی ہدایت کے مراکز دنیا میں قائم ہوئے ہیں وہ تمام تاریخی لحاظ سے خانہ کعبہ کے بعد ثابت ہوں گے، اس سے پہلے نہیں بن سکتے۔ تفریق مذاہب بعد میں ہوئی ہے، گھر پہلے تھا۔ اب یہ کتنا اینشنٹ ہے، کیا حضرت آدم کے زمانے سے شروع ہوتا ہے یا پہلے تھا اور پھر دب گیا تھا؟ لیکن دوسری جگہ بیت العتیق کہہ کے اسے اینشنٹ ہاؤس، قدیم ترین گھر قرار دیا ہے۔ تو بہت ہی دلچسپ ایک مہمہ ہے یہ، اس بارے میں بھی تحقیق ہونی چاہیے
کہ خانہ کعبہ کی تاریخ معلوم کی جائے کہ کس زمانے میں یہ بنا گیا تھا. آثار قدیمہ کے ماہرین اس پر غور کر سکتے ہیں, اس علاقے کی چھان بین کر سکتے ہیں. آسمان سے گرنے والے میٹیورز بھی ان کی نشاندہی کریں گے. کس زمانے میں کبھی اگر ریکارڈ ہو کہ اس علاقے میں خاص طور پر پتھروں کی بارش ہوئی تھی, وہ بھی دیکھا جا سکتا ہے, کیونکہ اول پتھر وہی استعمال ہوئے ہیں جو آسمان سے گرے تھے. تو اس رہنمائی کے دائرے میں مختلف سمتوں میں مختلف احمدی تحقیق کر سکتے ہیں. اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے مختلف سمتیں اختیار کریں. فیہ آیات بینات, اس میں کھلی آیات ہیں, اللہ تعالیٰ کے کھلے نشان ہیں. مقام و ابراہیم کا مقام ہے. اس کا ترجمہ پہلے بھی میں درسوں میں بیان کر چکا ہوں. مقام ابراہیم کرنا غلط ہے. مقام اور مقام میں فرق ہے. مقام جگہ کو کہتے ہیں. قرآن کریم میں کثرت سے لفظ مقام استعمال ہوا ہے جو معین ظاہری جگہ کے معنوں میں ہے, اور مقام کہیں بھی مکمل ظاہری جو مادی جگہ ہے اس کے لیے استعمال نہیں ہوتا. مقام انسانی مرتبے کے لیے استعمال ہوتا ہے. بس وہ جو لوگ جو مقام ابراہیم کی طرف اشارہ کرتا ہوا سمجھتے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں, درست نہیں ہے. دوسرے, آیات مقام نہیں بن سکتی. مقام بن سکتی ہیں, مقام نہیں بن سکتی, کیونکہ یہاں آیات کو جمع میں فرمایا ہے اور مقام کو واحد میں. اور اس نے تمام جو مفسرین تھے ان کو مشکل میں ڈال رکھا ہے کہ اس کی گرامر کیا بنے گی. آیات بینات جمع ہے, مقام و ابراہیم واحد ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں اس میں کچھ حذف ہے, اور کچھ آگے پیچھے کرنے سے یہ مضمون یوں بنے گا کہ فی ہے وہ مقام کو مقام ہی پڑھنے پر مصر ہیں کسی وجہ سے. سمجھ نہیں آئی کیوں؟ کیونکہ یہ بات تو کھلی ہے. تمام اہل علم پہلے اس بات کو کھول بھی چکے ہیں کہ مقام اور چیز ہے اور مقام اور چیز ہے. مگر جب لفظ مقام دیکھتے ہیں اور آیات کے مقابل پر ایک لفظ واحد دیکھتے ہیں تو یہ تشریح پیش کرتے ہیں کہ یہ مراد ہوگی فی ہے مقام فی ہے ابراہیم. مقام یعنی مقام و ابراہیم فی ہے. مقام مبتدا بن جائے گا, فی ہے متعلق خبر یعنی خبر کے تعلق میں. مطلب وہ یہ لیتے ہیں کہ مراد ہے فی ہے, اس میں حذف ہے اور وہ پہلے آنا چاہیے تھا. تو اس لیے آیات اور مقام کے درمیان ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اس میں کا کوئی معنی حذف ہے. فی کا مطلب اس میں, اور وہ جو حذف ہے وہ وہاں حذف ہونا چاہیے تھا, ان کے نزدیک آگے حذف ہونا چاہیے تھا. یعنی مقام و ابراہیم فی ہے, ابراہیم کا مقام اس میں ہے یعنی آیات میں. تو پھر فیہا کا بھی ماننا پڑے گا کہ فیہا ہے. مگر یہ جو مشکل میں پڑے ہوئے ہیں اس کے بدلے میرا رجحان اس طرف ہے کہ اگر لفظ مقام کے ساتھ وفا کریں اور اسی معنی میں محدود رہیں جو مقام کا معنی ہے تو تمام آیات کا بدل مقام ہو سکتا ہے. کسی اور محذوف کو ماننے کی ضرورت نہیں, کیونکہ مقام ظاہری طور پر جگہوں کا نام نہیں ہے. بس وہ لوگ جنہوں نے جمع اور مقام کو یعنی مقام کی بجائے مقام کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے, وہ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ بعض کہتے ہیں چند صفا مروہ اور فلاں جگہ, بعض کہتے ہیں تمام وہ نشانات جو مقدس ہیں جو خانہ کعبہ میں یا اس کے ماحول میں واقع ہیں وہ تمام ابراہیم کا مقام ہے. اب جمع کے بعد ظاہری طور پر جو ایک مقام ہو اس کو جمع کا معنی کیسے دیا جا سکتا ہے, اس کا وہ حل یہ پیش کرتے ہیں کہ دراصل مقام و ابراہیم
کہ اور اس میں کچھ محذوف ضرور ہے، یعنی مقام ابراہیم ان سب جگہوں پر پھیلا پڑا ہے۔ وہ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ مقام ابراہیم یوں ہوگا کہ ہم اسے ایک مقام سمجھ رہے ہیں، مگر قرآن یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ تمام آیات بینات ان سب پر مقام ابراہیم مشتمل ہے، لیکن پھر بھی وہ لفظ مقام تک رہتے ہیں۔ میں جو تشریح پیش کر رہا ہوں اس کی تائید میں ابن کیا نام ہے ان کا، محمد ابن یزید، ہاں محمد ابن یزید مجھے ایک ملے ہیں جو اسے بدل قرار دیتے ہیں، اور ان کے سوا مجھے باقی مفسرین میں کہیں نظر نہیں آیا۔ تو ایک تائید تو قطعی حاصل ہو گئی کہ اگر ہم یہ کہیں تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پرانوں میں سے کسی نے نہیں دکھایا، اگر نہ بھی دکھایا ہو اور درست ثابت کر دیں تو ماننا چاہیے، لیکن پرانوں میں بھی ایک کا ذہن اس طرف گیا ہے کہ یہ دراصل بدل ہے۔ ان معنوں میں یوں ہوگا کہ مقام نہیں بلکہ مقام، مقام مرتبہ ابراہیم ہے، اور تمام نشانات جو ہیں وہ ابراہیم کے مرتبے پر روشنی ڈالنا چاہتے ہیں، یعنی ابراہیم مجسم نشانات تھا، ابراہیم کا مرتبہ تمام نشانات کا مجموعہ تھا۔ یہ معنی کرنا پڑے گا، اس لیے اسے بدل کہہ کر ہم یہ معنی کر سکتے ہیں۔ بدل کا مطلب آپ لوگوں کو، چونکہ بعض دوسرے بھی شکایت کرتے ہیں کہ آپ بعض وقت گرامر کی بات چھیڑ دیتے ہیں، کسی نے لاہور سے لکھا تھا کہ میری تو سر سے اوپر سے گزر جاتی ہے ساری گرامر، تو ان کو میں سمجھاتا ہوں کہ مشکل چیز ہی نہیں ہے، گرامر سے ڈرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، عام معقول بات ہے۔ طبی خیالات جو دل میں پیدا ہوتے ہیں ان کے طبی نتائج ہی گرامر ذرا ایک اصطلاح میں بیان کرتی ہے۔ آپ کہتے ہیں آیات بینات، اب خیال دل میں پیدا ہوتا ہے کیا ہیں وہ؟ اگر ان سب کا ایک لفظ، ان سب کے بدلے ایک ہی لفظ یا ایک واحد میں ہو یا جمع میں ہو بیان کر دیا جائے تو مطلب یہ بنتا ہے کہ جو ہم نے کہا ہے اسے یوں بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو اسے یوں بھی کہا جا سکتا ہے کو گرامر میں بدل کہتے ہیں۔ آیات بینات مقام و ابراہیم کا ترجمہ یوں ہوگا کہ یہ آیات اور بینات ہیں جنہیں مقام ابراہیم کا نام بھی دیا جا سکتا ہے، اور بعض دفعہ ہوتی ہے تمیز۔ تمیز کا مطلب ہوتا ہے یعنی ان میں سے ایک یہ ہو سکتی ہے بات، اور بعض دفعہ کہتے ہیں یہ وہ ہے حال، اس حالت میں۔ یہ تفصیلیں ابھی میں بیان نہیں کروں گا ورنہ آپ الجھن میں پڑ جائیں گے۔ اتنا یاد رکھیں، مقام و ابراہیم کو اگر بدل کہا جائے تو مراد ہے یہ تمام آیات جن کی بات ہوئی ہے، ان کو مقام ابراہیم کا نام بھی دیا جا سکتا ہے۔ وہ اس طرح خدا تعالیٰ نے مرتبہ ابراہیم بیان فرمایا ہے اس میں۔ ومن دخلہ کان آمنا، ہو کی ضمیر آیات کی طرف جا ہی نہیں سکتی، مقام کی طرف جا سکتی ہے۔ تو یہ مراد تو نہیں کہ جہاں ابراہیم نماز پڑھا کرتا تھا وہاں جو داخل ہو جائے گا وہ امن میں آ جائے گا۔ مقام ابراہیم اپنی وسعت میں ایسا مقام ہے جہاں امن ہی امن ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کے نشانات ہیں، اور جو بھی اس مقام میں داخل ہوگا اس کے لیے امن مقدر ہے۔ بس مقام ابراہیم کی تلاش کرو اور مقام ابراہیم ہی چاہو، اس میں داخل ہونے کی کوشش کرو، یعنی ابراہیم صفات کو اپناؤ۔ جو پہلے مضمون تھا نا کہ پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی، یہ وہ مراد ہے۔ ملت ابراہیمی مقام ابراہیم کا دوسرا نام ہے۔ مقام ابراہیم اللہ تعالیٰ کے روشن نشانات کا اور مقام امن کا دوسرا نام ہے۔ یہ مضمون اس طرح کھلتا ہے اور اس کے اندر کوئی کسی قسم کا بھی تضاد نہیں۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو بھی اس مقام میں داخل ہوگا وہ امن والا ہوگا، امن پانے والا ہوگا۔ وللہ علی الناس حج البیت، مگر جب حج کی نیت کرو، حج کرنے کا فیصلہ کرو، حجن کہتے ہیں حج کرنا، اور حجن کا یہ معنی بھی ہے
حج کی نیت سے چلنا، تو اگر تم ارادہ باندھو تو اس وقت مقام ابراہیم کی بات میں سوچا کرو، اس وقت صرف رضائے باری تعالیٰ کی بات سوچا کرو، اسی کے اندر یہ ساری باتیں داخل ہیں۔ مگر یہ سوچ کر کہ ہم مقام ابراہیم میں جائیں گے یا مقام میں جائیں گے، یہ حج کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تعلق یہ ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، یہ اللہ کا حق ہے تمام انسانوں پر، جو ہر انسان کا فرض ہے اس حق کو ادا کرے کہ حج البیت کرے اللہ کی خاطر، ہاں کسی اور خاطر کا ذکر نہیں ہے۔ یہ اللہ کا حق ہے، اللہ ہی کی خاطر حج کیا جائے، من استطاع الیہ سبیلا، مگر یہ حکم اس پر فرض ہے جسے وہاں تک پہنچنے کی استطاعت ہو، جس کا رستہ اس کی توفیق سے بڑھ کر نہ ہو یا اس کے رستے میں روکے نہ ڈالی جائیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ اب وقت ہو گیا، عمری اٹھ چکی ہے، باقی انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہے۔